نحمدہ، ہم ہمیشہ اس کی حمد ونستعینہ، اور ہر کام میں اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستغفرہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے اپنے در سے دھتکار دے اس کی کوئی رہبری نہیں کر سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف ایک اکیلا اللہ رب العالمین ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور آخری رسول ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اور سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور سب سے بدترین طریقہ وہ ہے جو دین میں اپنی طرف سے نکالا جائے اور وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین، آپ ہمارے لائیو سیشن میں ہیں کہ امیر المومنین یزید سے محبت نہ کرنے کا صحیح معنی مفہوم کیا؟ جی ہاں، یہ بہت ہی خاص اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس پہ روشنی ڈالنا، اور روشنی ڈالنا ہی چاہیے، روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو اس سیشن کو شروع کرنے سے پہلے آپ کا بھائی ندیم خان آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ ندیم خان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، لائک کرنا نہ بھولے، شیئر کرنا نہ بھولے، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس طرح باطل کا رد کرنے کے دلائل، جوابات اس ناچیز کے ذریعے آپ کو ملتے رہیں۔ جی ہاں محترم حاضرین، میں سب سے پہلے آپ کو ایک اصول یاد دلاتا ہوں جس کا لوگ خیال نہیں رکھتے، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ مومنوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو بات کیا کرو تو سیدھی بات کیا کرو، بات کیا کرو تو سچ بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر ہم یہ کریں گے کہ بات صحیح کہیں گے، انصاف سے کہیں گے، جتنی ہے اتنی ہی کہیں گے، تو پھر اس کا اجر کیا ہے، اس کی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا اور تمہارے لیے بہت سارے اجر و ثواب ہے۔ تو محترم حاضرین، اس اصول قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ائمہ کے اقوال کو اٹھا کر، خاص طور سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اقوال کو، قول کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ یزید سے محبت نہیں کر سکتے ہیں، یزید سے محبت نہیں کی جائے گی، یزید محبت کے لائق نہیں تھا، ہم ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اللہ کے واسطے آپ علم حاصل کریں، جہالت کے زوم میں آ کر، جہالت کے گھمنڈ میں آ کر خود بھی گمراہ نہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ نہ کرے، اور لوگوں کے درمیان غلط تعلیمات نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس اصول کو یاد رکھے کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ تو جب آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول کا صحیح معنی مفہوم نہیں معلوم، تو آپ مہربانی کر کے یہ پروپوگنڈا یا یہ تبلیغ یا یہ باتیں عوام میں عام مت کیا کریے، ورنہ کیا ہوتا ہے نا کہ اس سے آپ لوگوں کی جہالت ہی عیاں ہوتی ہے،
अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाह अलैह का कुछ बिगड़ता नहीं है बिगड़ता तो आप ही का है, आप लोग खुल के सामने आ जाते हो। तो मोहतरम हाज़रीन, अब आते हैं हमारे उन्वान पर, मुख्तसर सी तमहीद के बाद और सीधी सच्ची बात, कोई लाग लपेट नहीं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल कि यजीद से मोहब्बत नहीं की जाएगी से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि मुतलकन मोहब्बत का इनकार इसमें नहीं है। अमीरुल मोमिनीन यजीद की मुतलकन मोहब्बत का इसमें इनकार नहीं है, बल्कि इसमें जिस मोहब्बत का इनकार है उसको ख़ास कर दिया उन्होंने कि अम्बिया औलिया यानी बड़े बुज़ुर्गों जैसी मोहब्बत नहीं की जाएगी। और इससे मुराद क्या है मालूम है? कि अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाह अलैह से जो ऐसे काम सादिर हुए हैं जो सही नहीं थे, जो गलत थे, हम उन कामों से मोहब्बत नहीं करते। ये बहुत बारीक पॉइंट है मोहतरम हाज़रीन, इसको ही समझना ज़रूरी है कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह क्या कहना चाह रहे हैं। असल में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत इल्मी शख्सियत है, और आजकल के इंजीनियर प्लम्बर ये उनके इल्म के एन को भी नहीं समझ सकते। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा है कि यजीद से मोहब्बत नहीं की जाएगी, तो उसमें मुतलकन मोहब्बत का इनकार नहीं है, बल्कि अमीरुल मोमिनीन यजीद से अगर कोई ऐसे काम हुए हैं जो गलत हैं, तो उन कामों से मोहब्बत, उन अमलों से मोहब्बत नहीं की जाएगी, उनको सही नहीं समझा जाएगा। यही तासुर देने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे शिया रवाफिज, और शिया रवाफिज के नक्शे कदम पर चलते हुए अहले सुन्नत में नाम नहाद अहले सुन्नत भी यही तासुर देने की कोशिश करते हैं कि देखो ये यजीद से मोहब्बत करते हैं तो यजीद के गलत कामों को भी जायज़ समझते हैं और उसके गलत कामों से भी मोहब्बत करते हैं। कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा मोहतरम हाज़रीन जो किसी के गलत काम से मोहब्बत करेगा? मान लो सपोज मिसाल के तौर पर, ये बात तो साबित नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद ने हज़रत हुसैन को का कत्ल किया या कत्ल करवाया या कत्ल करने का हुक्म दिया, उस पर राज़ी था, ये कुछ भी साबित नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मान लिया जाए कि उस वक्त इज्तिहादी तौर पे ऐसा कोई हुक्म हो गया, फ़ैसला हो गया, तो कौन बदबख्त होगा जो इस अमल से मोहब्बत करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये शिया रवाफिज़ ये प्रोपोगंडा करते हैं कि जब हम दिफा करने बैठते हैं, हम उनके ऊपर जो जुरूहात हुई है उनका पोस्टमार्टम करने बैठते हैं, तो वो ये तासुर देना चाहते हैं कि देखो ये यजीद से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि उसके गलत कामों को भी जायज़ समझते हैं और अच्छा समझते हैं तो यहाँ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की और समझाया है। लेकिन ये चालाक कौम, ये मक्कार कौम, ये सहाबा के ज़माने से मुसलमानों को धोखा देने वाली कौम, लाग लपेट करने वाली कौम, हर जगह बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करती है। तो मसला समझ लीजिए कि जब कहा गया कि यजीद से औलिया अल्लाह जैसी मोहब्बत नहीं की जाएगी, तो उससे माना मफहूम मुराद ये है कि औलिया अल्लाह से हम जैसी मोहब्बत करते वैसी नहीं करेंगे, लेकिन उसके जो गलत काम है ना, जो गलत काम है थे या हुए, जो भी हुए हैं, जो साबित हो जाए कि गलत है, तो उनको अच्छा नहीं समझा जाएगा, उनसे मोहब्बत नहीं की जाएगी। यहाँ मुतलकन मोहब्बत का कोई इनकार नहीं है। लोग इससे क्या माना मफहूम देखते हैं? दूसरा, पहला तो ये कि अच्छे कामों को उन्हें जायज़ समझा, और दूसरा धोखा देने की ये कोशिश करते हैं कि देखो यजीद से मुतलकन मोहब्बत का इनकार है। ये बहुत बड़ा मुगालता है, बहुत बड़ा धोखा है। भाई मुतलकन मोहब्बत का इनकार कैसे हो सकता है? क्या इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो इल्म का पहाड़ थे, इल्म का समंदर थे, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि मुतलकन मोहब्बत का इनकार कब किया जाता और कब नहीं किया जाता? जैसे आजकल के इंजीनियर प्लम्बर हैं जिनको इल्म का आइन भी नहीं आता, क्या इन्होंने अपने इल्म पर नाउज़ुबिल्लाह इमाम इब्न तैमिया को क़यास कर लिया है? नहीं, बल्कि इमाम इब्न तैमिया ने जो बात कही है कि यजीद से औलिया अल्लाह जैसी मोहब्बत नहीं की जाएगी, तो इससे माना मफहूम उन्होंने खुद वजाहत भी की है। ये बताते नहीं हैं, छुपाते हैं कि इससे वो मुराद है कि उससे ऐसे जो काम जो सही नहीं थे, सादिर हुए हैं, हम उनसे मोहब्बत नहीं करते, उन अमाल को पसंद नहीं करते, उनको अच्छा नहीं समझते। लेकिन अमीरुल मोमिनीन यजीद के जो अच्छे काम है, जो नेक और सालेह अमल है, उनको अच्छा समझा जाएगा और उनसे मोहब्बत की जाएगी। और अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला भी बंदों के अच्छे अमलों से मोहब्बत करता है और उनके बुरे अमलों को नापसंद फरमाता है। अगर
یہ اصول یہاں اپلائی کر دے تو کون بیوقوف ایسا ہوگا؟ یا کوئی شیعہ عزیز یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ گناہگاروں سے محبت اللہ تعالیٰ گناہ گار سے اگر محبت کرتا بھی ہے تو گناہ گار بھی کبھی اچھے کام کرتا ہے تو اس کے عمل صالح سے محبت ہوگی، اس کے برے کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ بات کو سمجھتے ہوئے، یہ اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ امیر المومنین یزید سے کسی نے مطلقاً محبت کا انکار نہیں کیا ہے، ان سے جو غلط کام ہوئے ہیں جنہیں اجتہادی خطا آپ کہہ سکتے ہیں تو ان سے محبت نہیں کی جائے گی، اس کو ناپسند کیا جائے گا، ان کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جتنے اچھے کام کیے ہیں ان کو سب کو پسند کیا جائے گا، ان سے محبت کی جائے گی۔ مثال کے طور پر انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اس کے لشکر کے امیر تھے، یہ اچھا کام ہے، جہاد نیک کام ہے، تو اس کو پسند کیا جائے گا، اور اس کو صحابہ نے پسند کیا، اس لیے اس لشکر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوئے۔ امام ذہبی نے یہ بات نقل کی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید سے مطلقاً محبت نہیں کی جائے گی تو پھر وہ اصل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت پر جرح کر رہے ہیں، اہل بیت پر تان کر رہے ہیں کہ، اور اہل بیت پر کلام کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اتنا سو اصول اہل بیت کو بھی نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا۔ تو جیسے ہم نے ہمارے شروع کے ویڈیو میں مقدمہ بانا تھا محترم حاضرین کہ یزید کا دفاع سب کا دفاع ہے، اہل بیت کا، صحابہ کا، اسلام کا، اللہ اور اس کے رسول کا، اسلامی حکومت کا، سب کا۔ اور یزید رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ سب پر حملہ ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے صحابہ پر، اس کے اہل بیت پر، اسلام پر، اسلامی حکومت پر، سب پر۔ تو آپ اب فیصلہ کر لیجئے کہ آپ اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، اسلام، اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اسلامی حکومت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، ان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں تو اب یزید کا دفاع آج سے ہی شروع کر دیں گے رحمۃ اللہ علیہ، اور اگر آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی چوائس ہے، نہ کریں۔ آپ کے نہ کرنے سے اسلام کا، امیر المومنین یزید کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، بگڑنے والا آپ ہی کا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ اصول کیا امام اپنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا کہ جس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ اس لیے قسطنطنیہ کی جب لڑائی ہوئی، جہاد ہوا، جو پہلا لشکر تھا جس کے لیے مغفور لہم کی بشارت ہے، بخشے بخشائے ہیں، اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ تو جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا، اصل میں وہ اہل بیت کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں لیکن نام نہیں لیتے، وہ نام یزید کا لیتے ہیں کہ یزید کا لشکر پہلا نہیں تھا۔ وہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ حضرت حسین نعوذ باللہ اس لشکر کے میں مغفور لہم کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ اس لشکر میں تو حضرت حسین بھی تھے۔ تو اصول وہیں گھوم کے آیا کہ جیسی آپ نے یزید پہ جرح کی، وہ جرح کس پہ جاتی ہے؟ اہل بیت پہ۔ کس پہ جاتی ہے؟ صحابہ پر۔ اب اس لشکر میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی، تبع تابعین کی جماعت تھی، تو آپ نے سب پر جرح کر دی کہ وہ سب جنت کے حقدار نہیں ہیں۔ اب عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ایک منٹ کسی کا فون آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین یزید کی بیعت کی۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمل صالح سے محبت کس کس نے کیا ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے کہ کسی نے یزید کے عمل صالح سے محبت نہیں کیا ہے، تو ایسے بدبختوں کو، ایسے ناسمجھوں کو، ایسے لا علموں کو، ایسے جاہلوں کو، ایسے ان پڑھوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین یزید کے عمل صالح سے نہ صرف اللہ نے محبت کی، اللہ اور اس کے رسول نے محبت کی، بلکہ صحابہ نے محبت کی، اہل بیت نے محبت کی، ائمہ نے محبت کی، اور محدثین نے محبت کی، مفسرین نے محبت کی، اور علماء اہل حدیث نے محبت کی۔ جی ہاں، جیسے کہ قسطنطنیہ کا جو وہ جہاد کریں گے، اس کی بشارت کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ کس کے ذریعے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جنت کی بشارت یعنی نیک عمل تھا، پسند فرمایا جنتی، اور جنتی سے کون محبت کرے؟ ایک عام مسلمان والی محبت جو جنت میں مسلمان جانا، وہ محبت تو سبھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کو پسند کیا، محبت کی عمل صالح سے، اللہ کے رسول نے کیا، ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام نے کیا، ان کو جہاد پر بھیجنے کے لیے، اس لشکر کا امیر بنانے کے لیے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، اور حضرت حسین ان کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ جا کے جہاد کیا نے حضرت حسین نے کیا۔ اب اس کے بعد جب خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا اور بعض لوگ بیعت توڑنا چاہ رہے تھے مدینہ، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت کتاب و سنت کے مطابق کی ہے، تو جو بھی اس کی بیعت توڑے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب یزید بادشاہ ہے، یزید رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہے، اب وہ اتنے
مسلمانوں کے امیر ہے، تو اس لحاظ سے ان کے مقام و مرتبے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے محبت کی۔ جی ہاں، جو کہتے ہیں کہ مطلقاً محبت نہیں کی جائے گی، ان ناسمجھوں کو سمجھنا چاہیے، ان کو تھوڑا علم کا عین سیکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ آئیے کہ یہ تو صحابہ کا میں مختصر سا تعارف دیا ہوں۔ امام حنبل رحمہ اللہ علیہ کے تعلق سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو اکثر لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ امام حنبل نے یزید کو پہ لعنت کی وغیرہ وغیرہ۔ تو محترم حاضرین، آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ امام حنبل رحمہ اللہ علیہ نے اپنے وفات سے 3 دن پہلے اس سے رجوع کر لیا تھا، اور امیر المومنین یزید کو مومن مانا تھا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی تھی۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے اس کے گزر جانے کے بعد دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے۔ تو امام حنبل رحمہ اللہ علیہ نے بھی محبت کی۔ اسی طرح آپ دیگر نیچے آتے جائیں گے، امام عساکر نے امیر المومنین کہا، تو انہوں نے ان کے مقام اور مرتبے سے محبت کی کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے امیر المومنین تھے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو، میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین نے امیر المومنین یزید کے مقام و مرتبے سے محبت کی، اسی لیے ان کو شہید کیا گیا، اسی لیے کوفی نے ان کو شہید کیا۔ جب انہوں نے امیر المومنین ماننے کا اعلان کر دیا تو امیر المومنین یزید اور ان کی فوج کیوں انہیں شہید کرے گی؟ جھگڑا تو ختم ہو گیا تھا، بیعت کا اعلان ہو گیا تھا، بیعت ہو گئی تھی۔ جو بدبخت بولتے ہیں حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، وہ اپنی اصلاح کر لے، وہ حضرت حسین پہ جرح کرتے ہیں، حضرت حسین پہ تان کرنا چاہتے ہیں، حضرت حسین پر کلام کر رہے ہیں، حضرت حسین پہ تبرہ کر رہے ہیں کہ حضرت حسین بنا بیعت کی دنیا سے نعوذ باللہ چلے گئے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس پہلو میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، ابھی صرف ہم بتانا چاہتے ہیں محبت کا صحیح معنی مفہوم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آئیے محترم حاضرین، امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے امیر المومنین کہہ کے اپنی کتاب میں نام درج کیا، تو یزید کے مقام اور مرتبے سے امام ابن کثیر نے محبت کی۔ اور اسی طرح امام ابن تیمیہ نے خود اس جنتی لشکر کے امیر ہونے کی بشارت میں ان کو شامل کیا ہے، اور ان کے قسطنطنیہ کے خلیفہ ہونے پر، امیر ہونے پر، اور ان کے ساتھ صحابہ نے جا کر جہاد کیا، اس کا تذکرہ کر کے امام ابن تیمیہ نے تعریف کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان کے مقام و مرتبے سے خود امام ابن تیمیہ نے محبت کی، تو مطلقاً محبت کا کہیں انکار نہیں ہے محترم حاضرین۔ اور اسی طرح امام ذہبی نے رحمہ اللہ نے بھی محبت کی اور کہا کہ یزید کی ایک نیکی ہے، یزید کی ایک نیکی ہے کہ اس نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، تو امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ نے بھی محبت کی۔ ہاں، یہ ہمارے اسلاف ہے، یہ وہی اسلاف ہے وقول قولا سدیدہ والے، کہ بات سیدھی اور سچی کہتے تھے۔ یہ شیعہ روافظ کی طرح نہیں کہ دلوں میں تعصب، جلن، حسد، بغض بھرا ہوا ہے کہ بس کسی سے دشمنی ہو گئی تو زبان کو بے لگام چھوڑ دو، کچھ بھی بولو، کوئی حق و باطل، کوئی سچ اور جھوٹ کا تھوڑا بھی لحاظ مت رکھو۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو بات کہو کون سی؟ انصاف والی، سیدھی اور سچی۔ تو اس طرح ہمارے مفسرین نے، امام ابن کثیر نے اور امام ذہبی وغیرہ نے اور دوسرے دیگر علماء نے بڑے بڑے، اور امام ابن المغیث رحمہ اللہ علیہ کا نام، جی ہاں، جب امام جوزی رحمہ اللہ علیہ نے امیر المومنین یزید کے خلاف کوئی بات کہہ دی کسی محفل میں، تو امام جوزی کا رد کرنے کے لیے امام ابن المغیث نے پوری کتاب لکھ ڈالی امیر المومنین یزید کے دفاع کے لیے۔ یعنی امیر المومنین یزید کے مقام اور مرتبے سے امام ابن المغیث نے محبت کی اور کتاب لکھی۔ کب؟ آج سے 1000 سال پہلے۔ اور کس کے رد میں لکھی؟ امام جوزی رحمہ اللہ علیہ کے رد میں۔ تو اس طرح دفاع کرنا، اس طرح ان کے مقام مرتبے کا دفاع کرنا، یہ ان کی محبت کی علامت ہے۔ تو مطلقاً محبت کا کہیں انکار نہیں ہے محترم حاضرین۔ اور پھر ہم اس سلسلے کو دیکھتے چلے آئیں گے تو آج 1400 سال تک سب اکثریت ان کا دفاع کرتی ہے اہل سنت میں سے، ہاں جو تعصبی ذہن ہوتے وہ نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے، اس کے رسول نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، ائمہ نے، مفسرین نے، مجتہدین نے اور علماء اہل حدیث نے، سب نے امیر المومنین یزید سے محبت کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ امیر المومنین یزید محبت نہیں کی جائے گی اور اس میں مطلق محبت کا انکار ہے، یہ نری جہالت ہے، یہ نری لا علمی کی علامت ہے۔ اور جو اگر تھوڑی بہت عربی جانتا ہے اور امام ابن تیمیہ کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو امام ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے محبت نہیں کی جائے گی، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مطلقاً محبت کی حقدار نہیں ہے، تو اس کا علم بڑا سطحی ہے
بہت سطحی علم ہے. اس کو چاہیے کہ وہ مزید جا کے بڑے کبار علماء کے پاس بیٹھ کر علم سیکھے، کبار علماء سے اپنی اصلاح کرائے، ان کی طرف رجوع کرے، نہ کہ بنا آدھے ادھورے علم اٹھا کر آدھی ادھوری بات پڑھ کر یا اس کا ترجمہ کر کر لوگوں کے سامنے عام کرے یا مشہور کرے اور خود اپنی ذات کو مجروح کرے. تو محترم ناظرین، آج کا یہ سیشن ہم نے اس بات پہ ہی رکھا تھا کہ کیا امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ سے مطلقاً محبت نہیں کی جائے گی، یا محبت نہ کرنے کا صحیح معنی مفہوم کیا ہے. تو آخری بار پھر سن لیجئے، صحیح معنی مفہوم یہ ہے کہ اولیاء اللہ جیسی محبت نہیں کی جائے گی، لیکن ایک عام مسلمان کے ناطے ان کے جو بھی مقام و مرتبہ ثابت ہے اس لحاظ سے ان سے محبت کی جائے گی. اور یہی اہل سنت، اہل علم کا گروہ ہے، اہل عقل کا گروہ ہے، جس کا تذکرہ امام ابن تیمیہ نے کیا ہے. اور نہیں کرنے کی جو بات کہی ہے، ان سے جو ایسے اعمال صادر ہوئے ہیں جو غلط ہیں، جسے ہم غلط سمجھتے ہیں، ان کو پسند نہیں کیا جائے گا، یہ معنی ہے. اس سے مطلب نہیں کہ ان کی جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، سب کو ناپسند کر دیا جائے گا. اب وہ حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، وہ کنفرم تابعی ہیں، تو اس کو ناپسند کر دیا جائے گا. وہ قسطنطنیہ پر حملہ کر رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اس کو ناپسند کر دیا جائے گا. ان کے خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے علماؤں کی سیلری ڈبل کر دی تھی، اس کو ناپسند کر دیا جائے گا. یا حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت حسین کی بیوی، حضرت حسین کا بیٹا امیر المومنین یزید کے پاس جاتے ہیں، تقریباً مہینہ بھر رہتے ہیں، وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، اپنے دسترخوان پہ کھلاتے ہیں، انہیں امن و امان کے ساتھ مدینہ پہنچاتے ہیں، کوفہ نہیں پہنچاتے. اور پھر نصیحت بھی کرتے ہیں کہ اگر ایک سال بعد، یعنی ان کو پہلے ہی خفیہ رپورٹ تھی کہ اگر مدینہ میں شرپسندوں نے کوئی سازش کی اور اس میں زین العابدین پائے بھی جائیں تو ان کے خلاف کارروائی مت کرنا. یہ پہلے ہی ایک سال پہلے وہ لکھ کر دے دیتے ہیں اپنی حکومت کو، اپنے فوج کو، اپنی آرمی کو، اپنی پولیس کو. تو یہ سارے نیک عمل ہیں ان کے، اور ان کو پسند کیا جائے، ان سے محبت کی جائے گی. اسی لیے ہمارے اسلاف نے کربلا کے بعد یزید نام رکھنے سے کہیں پرہیز نہیں کیا. 150 ائمہ یا محدثین کے نام محترم حاضرین یزید ہیں. یہ بات چھپائی جاتی ہے، یہ بات بتائی نہیں جاتی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یزید نام رکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. آپ حدیث کی کتاب دیکھ لیں، شاید ہی کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہوگی جس میں یزید نام کا راوی نہ ہو. بلکہ جتنے لوگ بولتے ہیں کہ یزید نام نہیں رکھنا چاہیے نا، یہ اصل میں تراوی 20 رکعات بھی پڑھتے ہی ان پہ کہ اس میں ایک نہیں بلکہ 3 یزید نام کے راوی ہیں. اگر یزید نام کے راوی اچھے نہیں ہوتے، یزید نام اچھا نہیں ہوتا، تو پھر بھائی آپ 20 رکعت تراوی کیوں پڑھتے ہو؟ 8 پڑھ لو نا، آ جاؤ، توبہ کر لو، رجوع کر لو. لیکن تم سے ہوگا نہیں. تو امیر المومنین یزید سے مطلقاً محبت کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے. اگر کوئی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو علمی خطا کرتا ہے. اگر آج سے پہلے کسی اہل علم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو یقیناً وہ اہل علم کی علمی لغزش ہے، اور اہل علم سے علمی لغزش ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ہو جاتا ہے، یہ اہل علم کی شان ہے، غلطی انہی سے ہوتی ہے. لیکن ان کی غلطیوں کو چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے، نہ کہ ان کو پکڑ کر رکھنا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل علم ہے، وہ کوئی نبی نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو اس بات کو قبول کیا جانا چاہیے کہ اہل علم سے غلطی ہوئی ہے. اس بات کو پر ڈھیٹ یا ہڈر نہیں بن جانا چاہیے کہ بات نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے پھر بھی آدمی بات کو پھیلایا جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی کہو، سچی کہو. تو بات سیدھی اور سچی تھی آج کی کہ امیر المومنین یزید سے مطلق محبت کا انکار نہیں کیا جائے گا. اہل سنت کے گروہ کا تذکرہ کر کے امام ابن تیمیہ نے امام غزالی اور ایک اور امام کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ یزید سے محبت کے قائل تھے. کیونکہ امام غزالی نے کہا کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا مستحب ہے. اور جن لوگوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کیا، تو ان کے بارے میں تو بہت امام غزالی نے سخت کلام کیے. تو ان کے جو مقام اور مرتبے، جو اعمال صالح ثابت ہیں، ان کو پسند کیا جائے گا، ان سے محبت کی جائے گی، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا. جو انکار کرتا ہے وہ افراط و تفرید کا شکار ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں افراط و تفرید سے محفوظ رکھے اور اعتدال والا معتدل موقف اپنانے کی نیک توفیق عطا فرمائے. ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال نہ اپنے پاس سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بھائی بھی لائیو سیشن میں آئے تھے، اللہ رب العالمین ان کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے اور ان کے شوق کو بڑھائے. رفیق خان بھائی، جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء و ایاکم.
اور کوئی بھائی اگر کوئی ہماری اس گفتگو میں انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہمارا جو سیشن 15 منٹ کم رکھتے ہیں آج بڑھ کر وہ 25 منٹ پہنچ گیا ہے، معذرت چاہتے ہیں، لیکن کیا کرے، ٹاپک اتنا مزیدار ہاٹ ہوتا ہے اور چل رہا ہے محرم کا، تو ٹائم کا ہم لمٹ کنٹرول کرنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتے. آپ لوگوں کو مشقت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین آپ کی اس نیک عمل کو قبول فرمائے، آپ کی اس مشقت کو قبول فرمائے، اس کو آسانیوں کا ذریعہ بنائے. کوئی بات کو اگر کوئی بھائی کو بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم یہ لائیو سیشن یہیں ختم کرتے ہیں. چلیے، امید کرتا ہوں کوئی بھائی نے ابھی تک رپلائی نہیں دیا، اس کا مطلب انہیں کوئی اشکال نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.